آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7ویں مرحلے میں پیدا کیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا. سب کی شروعات ہوتی ہے بچپن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کی شروعات پیدائش سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پتلا بنایا. پتلا جب اللہ تعالیٰ ابھی اعلان کیے فرشتوں کے درمیان، پہلے اللہ تعالیٰ اعلان کیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک جنریشن والی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے جو زمین میں دنگا فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ ہم ہیں نا تیری حمد و ثنا کے لیے، تقدیس کے لیے، تسبیح کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی ابھی آدم علیہ السلام آ رہے ہیں، لیکن کائنات میں ایک ہنگامہ ہو رہا ہے، ایک مخلوق آ رہی بھائی، بہت زبردست اشرف المخلوقات. اللہ نے جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تورات کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا. آدم علیہ السلام مخلوقات میں ایک ایسی عظیم مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے وہ پتلے کو بنایا، اتنا بڑا پتلا. اب ابلیس بھی آیا، اس کا مطلب ابلیس پہلے تھا، جن پہلے تھے، فرشتے پہلے تھے. اس کا مطلب وہ 7ویں مرحلے سے پہلے یہ سب آ بھی گئے. یہ بھی پوائنٹ ملا اس میں. اب اس کے بعد ابلیس آیا، فجعل یطیف، یہ کیا پتلا ہے گھور رہا اطراف میں، گھوم رہا. کون ہے بھائی؟ کون تو بھی آ رہا ہے. ابھی بنے آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں روح نہیں پھونکی گئی، ابھی روح نہیں پھونکی گئی، خالی ایک پتلا پڑا ہوا ہے، ایک پتلا ہے پڑا ہوا ہے. اور فجعل یطیف وینظر، ٹک 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 مارا. ارے یہ تو اجوف ہے، اندر سے آواز پھوکھل ہے، دیکھنے میں بڑا ہے، ڈرا رہا ہے دیکھنے میں، جسم میں تو ایسا بڑا ہے، ارے اندر سے پھوکھل ہے پورا اجوف. ارے اس کو تو کہاں سے مجھے بہکانا ہے، مجھے تو آئیڈیا ہے. مطلب تھوڑا سا اس کو کانفیڈنس آنے لگا. فجعل یطیف وینظر فرآ انہ خلق لا یتمالک. ارے اندر سے پھوکھل ہے، اس کو کوئی طاقت ہے ہی نہیں، دیکھ لیں گے آنے دو. مطلب ایسے اسٹائل میں ہے وہ، یعنی ابھی سے اس کو تکبر آ رہا ہے، کون سی مخلوق ہے جو میرے سے بھی بہتر، میں تو آگ سے بنا ہے. ہمیشہ ایک تکبر کی کیفیت میں جو آدمی مبتلا رہتا ہے، اچانک کوئی کمپیٹر آتا ہے، اچھا اس میں کیا کیا دم ہے، مطلب پھر اس کے اندر آگ میں آگ، کمپٹیشن کی آگ. یہ ابلیس کی چال ہے. ایسا نہیں، اللہ نے جو دیا اس میں خوش رہنا ہے. کسی کمپٹیشن میں جا کے، جلن میں آ کے، یہ سب ابلیس کے طریقے. کسی کو بھی اپنے گھروں میں، خاندانوں میں کسی کو بھی لے کے کمپٹیشن مبتلا نہیں ہونا، ورنہ وہ ابلیس کی طرح جلن پیدا ہو جاتی. بولنا اللہ نے جو دیا اس میں خوش ہوں میں، جو رکھا اللہ اس میں خوش ہوں. یہ سکون میں رہنے والا انسان ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیدا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرپشن دیتے ہوئے کہا زمین میں جتنے بھی قسم کے مٹی کے رنگ ہے، کالی مٹی ہے، لال مٹی ہے، کہیں نرم مٹی ہے، کہیں سخت مٹی ہے، پورے قسم کے مٹیوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے پتلا بنایا. اسی لیے آدم کے بیٹے الگ الگ ہیں، کوئی جلدی غصے میں آ جاتے. اب افریقہ میں گئے، بات کرے تو ایسا لگتا غصے میں آ جا رہے ہیں، آنگ پہ آ جا رہے ہیں، لیکن اندر سے بہت نرم رہتے بیچارے. ایسے نرم افریقہ کے اندر کئی ممالک میں اسلامی حکومت نافذ کر دی ماشاءاللہ. دیکھنے میں وہ کالے لیکن دل کے ہیرے ہیں، ہیرے. اسلام کے لیے جنہوں نے جانیں دے دی، وہ رمضان کی حالت میں انہوں نے ایک ایسی جنگ زلاقہ کی، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہا، لیکن چھوڑے نہیں وہ لوگ میدان. پورا پہاڑ لال ہو گیا تھا. کہتے ہیں پہاڑ کے اوپر خون کے ریلے ریلے تھے، وہ روزوں کی حالت میں بہا ہوا خون تھا. روزہ نہیں توڑے، میدان نہیں چھوڑے، آخری میں سامنے والے ڈر کے بھاگ گئے. فرانس اور اسپین فتح ہو گیا. وہ دیکھنے میں کالے ہیں لیکن اسلام کے لیے ان کی جو قربانیاں. تو اللہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں الگ الگ آئے ہیں، کالے آئے ہیں، بعض ایسے گورے آئے ہیں کہ ان کے چہروں پہ آپ کو ایسا لگا ٹماٹا ہے کیا، لال لال. بعض سولے آئے ہیں، بعض گڈے آئے ہیں، بعض لمبے آئے ہیں، بعض جلدی خفا ہونے والے، بعض نرم مزاج کے، ان کو بھی لے کے چلنا پڑے گا آپ کو ادارے میں. بعض سخت مزاج کے ہیں، جب آپ مینیجر بنتے ہیں، کہیں ذمہ دار بنتے ہیں، سب کو لے کے چلنا. سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب کو کیسے ڈیل کرنا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو پتلا جو بنایا، اب وہ کتنا لمبا ہے؟ اب 60 ذراع. اب کسی کا ذراع چھوٹا ہوتا، گز کسی کا چھوٹا ہوتا، کسی کا بڑا. ایوریج لیے ہوئے 75 سینٹی میٹر ایک قول کے مطابق. اب 75 سینٹی میٹر کو اگر ذرا سا آپ کیلکولیٹ کریں تو لگ بھگ 147 فیٹ. یعنی یہ جو اپنی بازو جو اوشن کی بلڈنگ ہے، اسکول بننے جا رہی ہے، اس کے 2 آگے نکل گئے، اتنے بڑے آدم علیہ السلام. اب ہم پورے بچے بھی پورے جم کر کے پائے تو بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اپنے ابا ماشاءاللہ تھے. اب آدم علیہ السلام دیکھنے میں اتنے بڑے، لیکن اللہ کی عبادت کے سامنے جو تواضع کی کیفیت تھی، وہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ، جس کو آپ کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، وہ جو کیفیت تھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے جب روح پھونکی، روح مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ مخلوق ہے. دلیل پھر آتے، پھر کرسچن مشنریز آ کے بولتے روح اللہ، تو ہم بولنا ہم کو مت بھٹکاؤ، وہ مخلوق ہی ہے. وہ کہتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکتی والروح. سجدے میں دعا پڑھتے ہیں نا ہم کہ اللہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں،
सुब्बुहुन कुद्दूसुन, तेरी तकदीर बयान करते हैं। रब्बुल मलाइका, तू मलाइका का रब है, तू रूह का रब है। इसका मतलब रूह क्या है? मखलूक है। अल्लाह ने उस मखलूक को जैसे आदम अलैहिस्सलाम के अंदर डाला तो कहते हैं फसारत व तारत, फतारत व मारत व सारत फिल रास, वो इधर गई रूह, इधर गई, आखिरी में जाके सर को टच मारी, मारते ही छींक मारे, मारते अल्हम्दुलिल्लाह बोले। अल्लाह ताला ने यरहमुकुल्लाह का ऑथेंटिक हदीस। यानी रूह, इसका मतलब क्या? रूह एक ऐसी चीज है जो ठंडी कर देती है, जब वो निकलती है तो इंसान ठंडा हो जाता है। बाद ने कहा भाई मैं रूह देखना चाहता हूं मेरी, तो दिखती है एक मर्तबा। वो कब है? मर गए बाद आंख जो है रूह को देखते रहती है जब आसमान की तरफ जाती है। अरे वो टाइम में तो ठीक है, जान दो, देखने की कोई ख्वाहिश नहीं। देखने की ख्वाहिश है तो फिर एक वक्त है, वो मौत के बाद दिखती हो, उसके पहले दिखने के कोई सबूत नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रूह डाली, तो उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल किया। लेकिन वहां पर कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अब उससे पहले जो डिबेट्स हुए हैं, फरिश्तों ने कहा कि क्यों पैदा कर, अल्लाह ने कहा कि मुझे मालूम है, फौरन फरिश्ते सरेंडर हो जाते हैं। एटीट्यूड बताया जा रहा है। देखिए फरिश्तों का एटीट्यूड क्या है, कुरान खोलते ही आता है, एटीट्यूड मालूम हो रहा है, फौरन सरेंडर वगैरह हम ज्यादा ही बोल दिए। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा। नेक आदमी की खूबसूरत क्या होती है, जैसे उसके रियलाइज हो जाता है वो अपनी गलती को मान लेता है, फौरन सरेंडर हो जाता है। लेकिन इब्लिस क्या किया? वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लिस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और जब हमने कहा फरिश्तों के कोई सजदा करो तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। अबा, इनकार किया, वस्तकबरा, तकब्बुर में आया, वो काना मिनल काफिरीन, काफिरों में से हो गया। सूरह आराफ में बताया जा रहा है कि अल्लाह ने पूछा इब्लिस तुझे क्या हो गया, तूने सजदा क्यों नहीं किया? मैंने हुक्म दिया था ना, इज़ अमरतुक, मैंने हुक्म दिया था। कहा आना। सबको इब्लिस भटकाता, लेकिन इब्लिस को कौन सी चीज भटकाती है? आना, 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 आना की कैफियत, मैं पना, इसको दबाना है, ये नफ्स है, नफ्स को कंट्रोल करना है। क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं बेहतर हूं इससे, आपने इसको मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। इब्लिस मानता है आप ही ने बनाया, खुद से बना नहीं कह रहा। और आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे जाती है, मिट्टी नीचे जाती है और आग ऊपर, तो ऊपर वाला नीचे कैसे होगा? यानी अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी अकल लड़ाना, अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना इब्लिस की चाल है। गलती होने के बाद जस्टिफाई करना, अरे भाई क्यों जहेज ले लिया आप? हाँ बहुत महंगाई है ना अरशद भाई इसलिए। अरे गलती मानने रेडी नहीं है। हाँ तो बुरा क्या है, तोहफा नहीं होता शादी के मौके। अरे भाई सूद क्यों ले लिए? हिंदुस्तान में मसाइल है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है, अल्लाह माफ करता। यानी ये इब्लिस का है, गलती का एहसास ही नहीं है। अब आदम अलैहिस्सलाम देखिए, अल्लाह ताला ने जब उनको कहा कि तुम ये दरख्त के करीब नहीं जाना, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और जब हमने आदम अलैहिस्सलाम से कहा देखो तुम दोनों जो है इस दरख्त के करीब ना जाना, तो अल्लाह ताला ने हमको भी कई चीजों से रोका। ग़ीबत के करीब नहीं जाना, चुगलखोरी के करीब नहीं जाना, जिना के करीब नहीं जाना, फहाशी के करीब नहीं, रिश्वत के करीब नहीं, सूद के करीब नहीं, साजिशों के करीब नहीं, नाहक कत्ल करना, नाहक किसी पे तोहमत डाल देना, किसी के बारे में बदज़नी, किसी के बारे में बदख्याली, जितने किस्म की चीजें अल्लाह ने रोकी, शिर्क नहीं करना, बिदत नहीं करना। अगर आज भी हम वो जाने, गोया कि हम भी दरख्तों के करीब जा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रोका, आदम अलैहिस्सलाम वो दरख्त के करीब चले गए। अब देखिए उनका एटीट्यूड कैसा है, देखिए जैसे आदम अलैहिस्सलाम उसके दरख्त के करीब जो नहीं जाने का था चले गए, जो कुरान मजीद में नक्शा खींचा गया, बड़ी हया थी उनके अंदर, इतने बड़े इंसान, लेकिन जब गलती हो गई, चूक हो गई, इसे उलमाए कराम कहते हैं अंबिया के बारे में गुनाह का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, कबीरा गुनाह, छोटा गुनाह ऐसा नहीं बोलना है, चूक बोलना, यह अदब का तकादा। और मैंने हमारे उस्ताद से पूछा, इतने बड़े बड़े अंबिया अल्लाह ने जिनको अपने हाथ से बनाया, इतनी बड़ी फजीलत वाले नबी, इनसे चूक कैसे हो गई? तो हमारे असातिज़ा ने हमसे कहा अल्लाह ताला नबियों से चूक करवाते ताकि हमको तौबा करने का तरीका मिल जाए, क्योंकि गलतियां असल में हमसे बहुत होते हैं। वो तो बड़े नेक लोग थे, कभी कभी चूक कर लिए, उसमें बड़े हयादार रहते थे, बड़े परेशान रहते थे, लेकिन हम जैसे लोग तो रोजाना गलतियां कर लेते हैं, ना जाने कितने गलतियां हमसे हो रहे। वो अल्लाह ही है जो हम पे रहम खा खा के माफ कर रहा है। वो हम जैसे लोगों को तौबा सिखा के चले जाते हैं, कैसे अल्लाह को राजी करवा लेना है, गलतियां होने का कैसे अल्लाह से माफी मांग के अल्लाह ताला के पास फिर कैसे करीब हो जाना है, वो बताने के लिए आपको नबियों की गलतियों के अंदर बड़ा दर्द छुपा हुआ है, बड़े सबक है। आदम अलैहिस्सलाम से जो गलती हुई, यहाँ पर एक नुक्ता है। आदम अलैहिस्सलाम से एक आदत इंसानों में आई, एक आदत हव्वा अलैहिस्सलाम से। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक पुतला बनाया, उसके बाद अल्लाह ने रूह फूंकी, तो उनकी शुरुआत जवानी से हुई। ऐसा नहीं कि बच्चा है, बच्चे से, ऐसा नहीं है, एकदम हुए पर चलना शुरू हो गए, ऐसा बने, रूह फूकी गई, चलना शुरू। इसका मतलब ये वाहिद ऐसी मखलूक है जो बिल्कुल अजीब मखलूक है, जिसकी बचपन से शुरुआत नहीं है, शुरुआत जो है बिल्कुल हरकत से है।
اور हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से निकाला गया, अब रीढ़ की हड्डी। इसका मतलब दुनिया सारी पैदा हो रही है औरतों से, लेकिन हव्वा अलैहिस्सलाम का मिरेकल अलग है कि वो मर्द से पैदा हो रहे हैं। अब ईसाई ये देख ले तो पता नहीं ट्रिनिटी से आगे और एक भी मिला लेते हैं, हव्वा अलैहिस्सलाम को भी मिला लेना आप, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश देख के इतना mesmerized हो गए, अरे बगैर बाप के कैसे, तो उन्होंने समझा खुदा का हिस्सा है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो वहां तो मरियम अलैहिस्सलाम एक औरत से पैदा हुए, बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन एक औरत से पैदा हुए। यहाँ हव्वा अलैहिस्सलाम तो एक मर्द से पैदा हो रही है। अब क्या ले इनको ही बोल डालते हैं कि ये, जबकि इनके पास तो ये है कि हव्वा अलैहिस्सलाम नौजुबिल्लाह, ये लोग कहते हैं कि बुराई की जड़ थी, ये तो उल्टा है। तो बहरहाल एतराज़ात उन पे पड़ते हैं, इस्लाम पे कोई एतराज़ात नहीं पड़ते, क्योंकि हर जगह बिल्कुल इबारतें अल्फाज बहुत सेफ साइड है, किसी भी किस्म का एतराज़ नहीं पड़ सकता अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम से बंदों में एक आदत आई, हव्वा अलैहिस्सलाम से औरतों में एक आदत आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताने का मतलब ये नहीं कि औरतों का मर्तबा गिराया जा रहा, यानी इंसानों में, क्योंकि ऐब से पाक अल्लाह ताला है, इंसान है तो ऐब में, मर्द में भी कुछ ऐब है, औरतों में भी कुछ ऐब है। कुछ गलतियां क्यों बताई जाती है, कमजोरी ये बताने के लिए ताकि कंट्रोल किया जाए। आदम अलैहिस्सलाम के पास एक आदत क्या आई, आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, जब उनको मखलूकात बताएगी, कहा ये कौन है, तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम। अच्छा तो ऐसा करो, मेरे 40 साल इनको दे दो। जब फरिश्ता रूह कब्ज करने आया आदम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि अंबिया जो होते हैं पहले उनको बताया जाता है कि कब वो मरने वाले, तो आदम अलैहिस्सलाम को जब फरिश्ता रूह कब्ज करने आया तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे 40 साल और बाकी है ना, तो नहीं आप दे दिए थे, मुझे तो याद नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, उनकी ज़ुर्रियत में भी भूल की आदत आएगी। आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, उनके ज़ुर्रियत में भी इनकार का आएगा। ये पहला मौका है जहां पर अल्लाह ने हुक्म दिया, लिखने का हुक्म दिया। तो इसके लिए क्या है, आपके खानदान में आप जब भी रिश्तेदारों को कुछ पैसे देते हैं, भाई बहन है ना, लिखने की क्या जरूरत, ऐसा नहीं हो सकता भूल जाएंगे, बाद में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लिख लिया करो, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से एक आदत है, कभी आदमी भूल सकता है, हो सकता है जानबूझ के ना करे। और हव्वा अलैहिस्सलाम से भी एक आदत आई है, वो क्या है मालूम, जब मर्द घर में आता तो वो हाफ डिसीजन लेता, इनकॉन्फिडेंट रहता, बीवी क्या बोलती ना, अच्छा है ना जी बोलते, तब उनको पक्का लेते। उसके बाद एक है, मतलब औरत मर्द के अंदर एक कमजोरी है, वो इनकॉन्फिडेंट रहता है, जब बीवी बोलती अच्छा दिख रहा ना जी बोलते, उन्होंने डिसीजन ले लेते। तो आदम अलैहिस्सलाम झिझक रहे थे कि वो पत्तों दरख्त के करीब, अल्लाह ने कहा नहीं जाना है, जाना नहीं जाना, हव्वा अलैहिस्सलाम बोले अच्छा दिख रहा ना जी बोलते चले गए, ऐसा हो। अभी हमारे पास भी होता, क्रेडिट कार्ड लेना नहीं लेना, उलमा तो हराम बोल रहे हैं, तब बीवी क्या बोलती ले लो ना जी, कभी कभी स्वैप कर लेंगे। अब वो क्या करते, बीवी को ले आते, ले गए तो नहीं खाली मैं लिया, देखो यूज नहीं करना है। अचानक कोई चीज अच्छी नजर आती है बेगम को, अरे 1 लाख का दिख रहा, अरे तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तुम इतने ज़हीन ज़ीरक, इससे पहले 10 लाख खर्च कर देते थे, यूं पे करते तुम, बोलते हैं स्वैप करते फिर खरीदे में आते, इंस्टॉलमेंट में उठा लेते गाड़ी, इधर कार में उठा लेते, उधर खरीदे ले लेते, बाद में बीवी बोलती क्या वो आजकल बराबर नहीं कमा रहे पहले के जैसा, बोलते फिर। लेकिन ये कमजोरी है, औरत को गिराना नहीं है, क्योंकि औरत कौन है, वो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा होकर आए तो तसल्ली देती है। औरत कौन है, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, इस्लाम की पहली शहीदा। जब उनके शर्मगाह में बरछा मारा गया तो वो शहीद होना पसंद करती है, लेकिन कलमा छोड़ना पसंद नहीं करती। औरत कौन है, हजरत हाजर अलैहिस्सलाम है, ये वो माँ है, जब अपने बच्चे के लिए बिलकती है तो सफ़ा और मरवा पे चढ़ जाती है, वो बिलकती वो अंगार वाली धूप में, लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी नहीं करती। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, औरतों के अंदर मिसालें भी बहुत ज्यादा है। कुरान मजीद में इस्लाम में औरतों को गिराया नहीं गया, लेकिन मर्द और औरतों के कुछ ऐसे कमजोरियां बता दी गई हैं ताकि उस पर कंट्रोल करके नुकसान से बचना। इस्लाम गिराता नहीं है किसी को, लेकिन हकीकत बता देता है, ताकि जब भी जरा अच्छा है बोले तो जरा इमोशनल मत होइए, जरा आपकी बत्ती जरा उसको सुलगा के फैसला कीजिए, इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, खासतौर से बीवी बोलने के बाद इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, जरा क्या करना लॉजिक। इसका मतलब ये नहीं कि बीवी हमेशा गलती मशवरा देगी, ये मतलब नहीं है, बाद औकात कभी कभी, क्योंकि हव्वा अलैहिस्सलाम हमेशा दिए नहीं, एक मर्तबा का जिक्र है, उसको ऐसा जनरल फेनोमेना नहीं बना देना। ये नहीं बोलना अरशद भाई औरतों के खिलाफ बोले, मैं नहीं बोलता, मैं सब के जो भी चीजें कुरान में बता देता हूँ, मैं साथ में जो उभारने की चीजें वो भी रखता। अब आदम अलैहिस्सलाम से जैसे चूक हुई, अब दोनों भी जिम्मेदार, ये गए और ये बोले, इसका मतलब दोनों में भी जिम्मेदारी है। बाइबल में बताया गया कि औरत जिम्मेदार है, कुरान में बताया गया कि दोनों भी जिम्मेदारी, लेकिन वो कोई चूक थी। लेकिन हुआ क्या, अब आदम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ। अब हदीस में आता है, कुरान मजीद में है कि जैसे वो दरख्त के करीब गए तो अल्लाह ताला ने उनको एक सजा दी, कपड़े उतर गए। वो पहली मर्तबा अपनी शर्मगाह देखे, बोले ये क्या है, इतने हया वाले थे, पत्ते लगाकर अपनी शर्मगाहों को छुपाने लगे। और हदीस में आता है कि वो जंगलों में भागने लगे,
کیونکہ حیا ہے اللہ تعالیٰ سے کیسا مقابلہ کریں. مثال طور پہ آپ جس عالم کی بہت عزت کرتے ہیں, آپ کو پتا چلا اچانک, یا آپ خاندان میں کسی کی بہت عزت کرتے ہیں یا کسی استاذ کی, یا اچانک پتا چلا کہ وہ بہت غصے میں ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے نہیں آنا, بے شرم آتی. اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اللہ کو کتنی عزت کرتے, اندازہ لگائیے. جیسے ان کو ریئلائز ہوا کہ ارے درخت کے قریب نہیں جانا تھا, چلے گئے. اور ابلیس آ کے کیسا بتایا معلوم, ہمارے استاد شیخ التفسیر نے کہا انسان کو 2 چیزوں کی بڑی چاہت ہے, کہتے وہیں سے آتا ہے ابلیس. وہ کیا ہے؟ ہمیشہ رہنا, اور کوئی چیز جو بھی ٹیسٹ ہے نا وہ ختم نہیں ہونا. اب حریص 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 کھاتے اس کا تھوڑا اور ایک بھی نہیں بھائی نہیں بس ختم ہو گیا. بریانی سفر کر کے بہت دور تک جاتے, ایک 4-5 لقمے کے بعد بھائی اور ایک ڈالوں کیا, ارے نہیں بھائی بس طبیعت. لیکن انسانی خواہش کیا ہوتی ہے معلوم, کھاتے رہنا. تو 2 چیزیں انسانی کمزوری, جو نعمت ہے وہ ختم نہیں ہونا, اور جو نعمت ہے وہ ہمیشہ رہنا. جو بھی کھا رہے ہیں وہ بوسیدہ نہیں ہونا. ابلیس آ کے ویسے ہی بولا, وہ درخت کے قریب کیوں مت جاؤ, بولے معلوم. اب آدم علیہ السلام ہاں وہ کھائے تو ہمیشہ رہتے اصل میں, تو انسان کی خواہش کیا ہے؟ ہمیشہ رہنا. وہاں سے جھانسا دیتا, یہ کر لیے تو بہت آرام سے رہتے, یہ ذرہ رشوت لے لینا اس کے بعد تمہاری زندگی سیٹل, ذرہ یہ انسٹالمنٹ لے لینا, گاڑی ہاتھ میں رہتی, 10 کاما کر کے جلدی پیسے لا لے سکتا, ایسا کچھ جھانسا دیتا. یہ ہے شیطان کا جھانسا, ذرہ یہاں پر الرٹ رہنا. جب ایسے خیالات آتے ہیں ہائپوتھیکیشن والے, مستقبل کے بارے میں, وہ آپ کو ایسے باغات دکھاتا ہے, آپ یقین کرتے, حقیقت میں دے تو ایسا کچھ نہیں رہتا. تو کیلکولیشن والی لائف ہونی چاہیے, ایموشنل نہیں ہو جانا چاہیے, جذبات میں نہیں آنا چاہیے, ورنہ یہ وسوسے. اب وہاں پر جیسے ہی آدم علیہ السلام کو ریئلائز ہوا, حدیث میں آتا ہے کہ وہ درختوں میں چھپ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم دیا, درخت ایسا اٹھاتا اور ہوا میں لٹکایا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اے آدم کہاں جا رہے ہو؟ نہیں اللہ حیا آتی ہے, میں مقابلہ نہیں کر سکتا, میں درختوں میں چھپ رہا تھا, اللہ حیا آتی ہے. ہم کتنے گناہ کر لیے, 8 سال پہلے کے گناہ, ابھی تک معافی مانگنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. رمضان آ گیا ہے, معافی مانگیں گے, استغفر اللہ بولنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کہتے ہیں ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ میں نے کاؤنٹ کیا. اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے چوک سب چیزیں معاف ہے, وہ استغفر اللہ 100 مرتبہ بول رہے ہیں. تو ہم رمضان آ رہا ہے, جا رہا ہے, معافی کرانے کے لیے, استغفر اللہ کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اب آگے بڑھتے. آدم علیہ السلام جو ہے ان کو کہاں اتارا گیا؟ 2-3 بات, میں 5 منٹ لیتا ہوں, بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. 5 منٹ, کل انشاءاللہ تفصیلی طور پہ جائیں گے. ہم مین بتایا, کل تفصیلی بتاؤں گا انشاءاللہ. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ٹائم آ گیا کہ تم کو زمین پر اتارا جائے گا. تب زمین میں اللہ تعالیٰ نے کہاں پر, وہ توبہ کا جو معاملہ پہلے ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, اللہ نے معاف کر دیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا پڑھی, وہ من گھڑت دعائیں نہیں ہے. جو عرش پہ تھا تو وہاں پر دیکھے تو وہاں پر 12 اماموں کا نام لکھا ہوا تھا. کچھ لوگ 12 امام ڈسکاؤنٹ کر دے کے بولے نہیں بھائی وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا. وہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر بھی کیا, نیچے کہہ دیا موضوع منکر من گھڑت. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی, کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس وقت پر آدم علیہ السلام نے جو دعا کی سورہ اعراف میں بتا دیا گیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب یہ جو من گھڑت واقعات ہے, وہ زمین میں آئے, آ کے روئے تو جو ان کے آنسو میں سے پانی گیا, جا کے تربوز نکلا, اتنا روئے. یہ سب اس کے بعد اللہ معاف کہے, تب نہیں, آسمان میں ہی وہ توبہ وغیرہ کا. یہ جو زمین میں اتارنے کا اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی فیصلہ کیے تھے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہاں ایک ریزن بنا, آپ یہ بول سکتے کہ یہ واقعے کے بعد اتارا گیا, لیکن وہ پنشمنٹ کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد اللہ نے ارادہ کیا, لانے والے تھے, پہلے سے ارادہ تھا, وہ ارادہ پورا ہوا. تو لیکن وہ ایک سبب تو بنا, ایک واقعہ سبب بنا. اس کو کہتے ہیں ایک ایسا سبب جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا. یعنی کہ بھئی ایک کاز ہے, ایک ایفیکٹ ہے. اس حد تک یہ معنی میں نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام بہت گناہ کرے, ان کا گناہ ابھی تک چلتے آ رہا ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے. یہ سب نہ بائبل سے ثابت ہے, نہ قرآن سے ثابت ہے. یہ سب بیکار باتیں ہیں جو لوگوں نے بنائی, اس سے بچیے, اپنے آپ کو بچائیے. تب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پر اتارا؟ شیخ رئیس الاحرار ندوی, ایک بہت بڑے عالم, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیول کے, جامعہ سلفیہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے بنارس میں, وہاں پر یہ عالم دین تھے جن کا انتقال ہوا قریب میں, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. ان کی کتاب ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں. اس کے اندر ریسرچ کیا, تاریخ تبری سے پوری روایتیں جمع کی. اس کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا, بالہند کا جو ورڈ آیا ہے, کہا یہ حدیث آتھینٹک ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو کہاں پر اتارا گیا؟ بالہند. اب اس زمانے کا جو ہندوستان ہے وہ سری لنکا تک پھیلا ہوا تھا. تو سراندیپ کہاں ہے؟ سری لنکا میں ہے. تو پرانے زمانے کا ہندوستان, وہ ایگزیکٹ کدھر ہے اس بارے میں اختلاف ہے, لیکن ہند یہ آتھینٹک ہے. یعنی ہندوستان میں اتارا گیا. اسی لیے سب لوگ بولتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو نبی ہے, تمہارے پاس کون ہے؟ تو ہم بولیں گے ہمارے پاس آدم علیہ السلام. سارے عرب کے لوگ کیا بولتے ہیں جب سفر کرتے ہیں مصر والے, بھائی ہر جگہ نبی ہے, یہ انڈیا میں کون ہے بھائی؟ ہمارے پاس پورے نبیوں کے ابا ہے آدم علیہ السلام. تو اس لیے کبھی پریشان نہ رہنا, خوش رہنا, ابا ہمارے پاس ہے, پریشان نہیں. آدم انڈیا, اس لیے انڈیا والے لوگ اسپیشل لوگ.
تو آدم اس لیے کہتے ہیں آدم کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں گیہوں والا رنگ، سولا رنگ، ایک معنی یہ بھی ہے. آدم ادم سے نکلا، ادم کا مطلب تھا گیہوں والا رنگ، یعنی یہاں کے جو لوگ ہیں ذرا گیہوں سے یعنی کہ سولے رنگ کے. انگلش میں کیا بول رہے ہیں؟ بیٹھس لکھتے نا. ہاں ہاں وائٹس تو پھر وائٹ ہو گئے. اور ہاں فیئر والا نہیں بول رہا ہوں میں، گیہوں والا رنگ والا. ہاں تو لگتے ہیں بایوٹا میں لکھتے، وہ لکھتے مجھے آدم علیہ السلام یاد آ جاتے. اچھا آدم علیہ السلام کے بول کے بولنا چاہ رہے ہیں، انڈین مطلب پیور انڈین ہوں بولنا چاہ رہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر، اب اس کے بعد آدم علیہ السلام اب چلتے تھے تو ظاہر بات اتنے بڑے ہیں. اب اس زمانے میں کیسا کہ سلیمان علیہ السلام تو آسمان میں اڑ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ سواری دی ہوگی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عرفہ کے میدان میں ایک ایریا کا نام ہے نعمان ایک ایریا، میں تلاش کرنے کی کوشش کیا، خیر مجھے تو نہیں ملا، ہو سکتا بعد میں اور تحقیق کریں گے. تو عرفہ کے میدان میں ایک ایریا کا نام ہے نعمان. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب مارا گیا ایسا جب جسم پر، تو زر مانے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہم سب کو، چاہے مسلم، آج جو مسلم ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، بدھسٹ ہے، سب قیامت تک آنے والے سب کو زر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جمع کیا، جس کا ذکر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 172 173 میں ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. جب تیرے رب نے وعدہ لیا آدم علیہ السلام سے، ان کے آبا اجداد کہتے ہیں کہ پورے باپوں کے ریڑھ کی ہڈی میں سے وہ زر کی شکل میں بچوں کو نکالا گیا یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے جسم سے نکالا گیا، یعنی کہ ایسا ہوا ہے پورا. وہ کیسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. پورے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں. لیکن دنیا میں جانے کے بعد انسان بھول جاتا ہے، یہ دنیا میں رہتا ہے چکا چوند رہ کر بھول جاتا ہے. یہ نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، نبیوں کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری کیا تاکہ وہ یاد دلائیں، کیونکہ ہر ایک کی فطرت میں ہے کہ وہ رب ہے اللہ تعالیٰ. جو اس فطرت کو آواز دیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، جو اس فطرت کو آواز نہیں دیتا قرآن مجید میں ان کو غافلون کہا گیا. سورہ انبیاء کے اندر کہا نبیوں کا مقصد ہے غفلت سے نکالنا، جو غفلت سے نہیں نکلتے ان کو غافلون. تو دنیا میں دو کیٹیگری ہے انسانوں میں، ایک غافلون ایک مسلمون، دو ہی کیٹیگری. جو مسلمان ہو گئے وہ مسلم ہے، جو غفلت میں پڑے ہوئے وہ ادھر رہ گئے. تو آدم علیہ السلام کہ جب موت کا ٹائم آیا، پھر آدم علیہ السلام کو آسمان، اب فی الوقت آدم علیہ السلام کدھر ہے؟ آسمان میں. کون سے آسمان میں؟ اٹھا لیا گیا نا، انتقال ہوا. لیکن معراج کی رات میں خالی ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا. ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو زندہ اٹھا لیا گیا کوئی روایتیں تحقیقی نہیں ملی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا گیا، تو وہ تو خیر زندہ ہے. لیکن اب معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے تو سب سے پہلے کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام. اس کا مطلب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہی انبیاء پھر بیت المقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب میں سفر کر رہا تھا بیت المقدس کی طرف تو مجھے موسیٰ علیہ السلام کی خبر دکھائی گئی. موسیٰ علیہ السلام خبر میں سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام تھے، صف میں بھی موسیٰ علیہ السلام تھے، آسمان میں بھی موسیٰ علیہ السلام بولے نا نمازیں کم کرو. اس کا مطلب کیا؟ اس لیے برزخی زندگی ہے جو ہمارے بیونڈ امیجنیشن ہے، ڈسکرپشن کے باہر ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں. حابل اور قابل نے قتل کیا یا حابل نے؟ قابل. تو قتل کو خوف سے دماغ میں رکھ لینا، ہا کو ہلاک سے دماغ میں رکھ لینا. اور اس کا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ابن آدم کی طرح بن جاؤ، یعنی اگر آپ کو تو کوئی قتل کرنے آ رہا ہے تو تم پلٹا کے قتل مت کرو. دفاع کر سکتے، اپنا ڈیفنس کر لے سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی خالی سنے کہ وہ آدمی قتل کر رہا ہے، میرے بارے میں سوچے کیسا گئے قتل نہیں کر. کبھی ایسا نہ ہو کہ دونوں بھی کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں. لیکن اگر آپ پر کوئی اگر حملہ کرتا ہے تو آپ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں. مسلمانوں کی بات چل رہی ہے یہاں پر وہ کفر اور باطل کی بات نہیں چل رہی. مسلمان آپس میں لڑ لیتے ہیں، جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لوگ نے حملہ کیا تھا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے سے کوئی مسلمان مر جائے. یا مسلمانوں کی بات چل رہی اس کانٹیکس میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پر ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ لو، لیکن اپنا ڈیفنس آپ کر سکتے ہیں. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ڈیفنس میں ہم مر بھی گئے تو شہید ہے.